بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ میسج ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جب انڈیا میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو پہلا شخص برصغیر پاک و ہند میں کون مسلمان ہوا تھا، یہ کب کی بات ہے، کہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا ہوگا۔ اور اگر ہم تاریخ کے ان اوراق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات دور نبوی سے متعلق تک جا ملتی ہے۔ تو برصغیر میں اسلام کی آمد کب ہوئی، اس کو ہم نے بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابھی جو لیکچر جاری ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو پہلا دور ہے دور رسالت، دوسرا دور ہے دور فاروقی، تیسرا دور ہے اموی دور، اور چوتھا دیگر سلاطین اسلام کا دور ہے۔ تو پہلے دور میں دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے ان کو فرمایا ہوا ہے رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ تو اگر آپ تمام جہان کے لیے نبی ہیں، تمام انسانیت کے لیے نبی ہیں، تو آپ کے معجزات اور آپ کے جو آنے کی بشارات ہیں ان کا تمام انسانیت تک پہنچنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے اگر نبی ہیں تو آپ کا ایک زندہ معجزہ قرآن کریم رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اگر آپ تمام دنیا کے لیے نبی ہیں تو آپ کے معجزات اس دور میں تمام دنیا کو دیکھے جانے چاہیے تھے، اور وہ آفاقی معجزات جو آپ کے ہاتھ پر رونما ہوئے ان میں سے شق القمر اور رد شمس بہت مشہور ہیں۔ یہ جو معجزہ شق القمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کے متعلق انڈیا کے اندر کچھ روایات موجود ہیں کہ کسی بادشاہ نے، وہ راجہ بھوجپال یا راجہ مالوا تھا، بعض نے اس کا نام چیرامن یا چیرامن پرومل کے نام سے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ رات کو اپنے محل پر بیٹھا تھا کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، تو اس نے اپنی مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کون ایسا شخص ہے جس نے یہ معاملہ اختیار کیا، کس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر آپس میں مل گیا۔ تو وہ بتایا گیا کہ فلاں نشانیوں کا حامل انسان فلاں قسم کے علاقے میں آنا تھا، اگر وہ آیا ہے کلکی اوتار، جس کو آج بھی ہندوازم کی کتابوں میں کہا جاتا ہے، اگر وہ آ چکا ہے جو تم نے واقعہ دیکھا ہے تو پھر یہ اسی کے ہاتھ پر رونما ہوا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ 629 میں دنیا کی اس خطے میں برصغیر میں جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ اس شخص کے نام پر چیرامن یا چیرامن مسجد آج بھی کہلاتی ہے، جو کہ انڈیا کے کیرالا سٹیٹ میں موجود ہے، اور اس کی تاریخ 629 عیسوی بیان کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چیرامن نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کی تصدیق کے لیے مالک بن دینار کو بھیجا، اور اس کے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا۔ وہ لوگ وہاں پہ پہنچے، کچھ تحائف بھی تھے، ان میں سے چند ہی کی زندہ واپس بچ سکے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہی اس مسجد کی بنیاد رکھی جن کو چیرامن مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی تعمیر 629 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کی حقانیت یا اس کی تصدیق مضبوط ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی یہ مستند ترین کتابوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک صدری روایات کی شکل میں ہے یا بہت بعد کی کتابوں میں نظر آتی ہے، مشہور ہے بہرحال انڈیا میں، لیکن اب ہم اس کو ایک حتمی شکل نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس پر مضبوط دلائل نہیں۔ دوسری طرف کتب احادیث میں ہمارے پاس ایک ایسی روایت پہنچی ہے جو اس واقعہ کو قدرے درست جاننے کی ہمارے ساتھ مدد کرتی ہے۔ وہ ایک روایت یوں ہے کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں موجود تھے کہ ملک الہند یعنی ایک انڈیا کے بادشاہ نے، ایک وہاں کے راجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا۔
وہ کس کا تھا؟ جنجر، ڈرائی جنجر یعنی خشک سونٹ، خشک ادرک کا تحفہ تھا، وہ بارگاہ رسالت میں بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ تمام صحابہ کو دیا اور مجھے بھی وہ حصہ عطا کیا۔ تو یہ جو روایت ہے کہ ایک انڈین کنگ نے بارگاہ رسالت میں سونٹ کا تحفہ پیش کیا، تو اس کے پیچھے لازمی کوئی قصہ، کوئی واقعہ موجود ہے کہ اسلام کی کوئی شناسائی، اسلام کے متعلق کچھ روشنی بر صغیر میں موجود تھی، اسی لیے یہاں کے بادشاہ نے وہاں پہ یہ سونٹ کا تحفہ بھیجا تھا۔ یہ روایت مستدرک للحاکم میں 7190 نمبر پر موجود ہے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن تاریخ کو ثابت کرنے میں یہ بالکل درست ہے، ہمارے لیے یہ کارآمد ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر جو رتب و یابس ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں جو ضعیف حدیث ہیں وہ بہرحال اس سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں، اس سے زیادہ قوت والی ہوتی ہیں جو تاریخ کی روایات ہوتی ہیں۔ تو یہ روایت اپنے ضعف کے ساتھ، حدیث کے معاملہ میں ضعف کے ساتھ، تاریخ کا یہ معاملہ درست طور پر ثابت کرتی ہے کہ دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے دین کی روشنی بر صغیر میں پہنچ چکی تھی، اور عین ممکن ہے کہ جس شخص نے بارگاہ رسالت میں یہ تحفہ بھیجا تھا وہ چرامن ہی ہو، اور آج اسی کے نام پر یہ مسجد جو ہے وہ کیرالہ سٹیٹ میں تعمیر کی گئی ہو۔ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس یہ ایک دلیل موجود ہے کہ دور رسالت میں بر صغیر میں اسلام پہنچ چکا تھا، یہاں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ جو مسجد 629 ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کی بات ہے، لیکن وصال سے پہلے کی بات ہے کہ یہ 629 عیسوی کا سال گزرتا ہے، اور اسی میں یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دور فاروقی آتا ہے، اس میں انڈیا کے ساتھ، بر صغیر کے ساتھ جو پہلا تعلق قائم ہوا وہ مالابار ساحل کے ذریعے سے ہوا تھا، تو وہاں پہ لوگ شاید تجارت کرنے کی غرض سے آتے ہوں گے۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہاں کے ایک راجہ کرنگ نور نے شیخ شرف بن مالک کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہاں کا ایک اور راجہ جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہے، کرنگ نور، تو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ یہ شیخ ہیں۔ تیسرا اس دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمان کے گورنر تھے سرکفی، انہوں نے خلیفہ کی اجازت کے بغیر تھانہ اور بروچ میں لشکر کشی کر دی۔ تو جب خلیفہ کو، یہ انڈیا کے علاقے ہیں، بر صغیر کے علاقے ہیں، جب اس کاروائی کی خبر خلیفہ حضرت عمر فاروق کو پہنچی تو انہوں نے یہ افواج واپس بلا لی اور لشکر کشی جو تھی اس کو روک دیا۔ بہرحال مالابار کا ساحل، راجہ کرنگ کا اسلام قبول کرنا اور گورنر عمان کی لشکر کشی بر صغیر میں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بر صغیر میں دور فاروقی میں اسلام مختلف طریقوں سے پہنچ چکا تھا۔ وہ صوفیاء کے ذریعے بھی پہنچا، علماء کے ذریعے بھی، وہ تاجر برادری کے ذریعے بھی پہنچا، اور وہ مجاہدین کے ذریعے بھی پہنچا۔ تو یہ اسلام کا جو بر صغیر میں داخل ہونا تھا، اسلام کی جو آمد تھی بر صغیر میں، اس کی ابتدائی بات جو ہے وہ دور رسالت میں ملتی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی مضبوط دلیل جو ہے وہ دور فاروقی کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ پہلے ادوار ہیں جن میں اسلام بر صغیر میں پہنچ چکا تھا، اور ابھی اسلام کے اپنے یہ بالکل اوائل ادوار تھے۔ تو یہ اسلام کی بر صغیر میں آمد کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم اسلام کی آمد کا جو بر صغیر میں دوسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔